اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. متحدہ ہندوستان جس کے اندر مسلمان تقریباً مختلف علاقوں میں کہیں 600 سال حکومت کر چکے تھے، کہیں 800 سال حکومت کر چکے تھے، لگ بھگ مختلف علاقوں میں مختلف سلسلے رہے، اور مسلمان ایک عزت دار اور شاندار مستقبل ماضی رکھتے تھے، لیکن بداعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے وہی ہوا یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہمیشہ ہر دینی امت کے ساتھ ہوتا آیا. اندلس میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، آج وہاں اسلام کا نام نہیں. اور صرف اس امت کی بات نہیں، دینی امتیں جتنی بھی آئیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے اور جتنی دینی امتیں ان کی بنی، جب تک ان امتوں نے اپنے وقت کی نبی کی بات کو مانا اور اپنی زندگیوں میں ان کو رکھا، اللہ نے انہیں عزتیں عطا فرمائیں. اور جب انہوں نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا تو اللہ ہی کی طرف سے دشمنوں کے اندر سے ان کا خوف، ان کا رعب ختم کر دیا گیا اور دشمنوں کو ان کے اوپر حاوی کر دیا گیا. یہ گناہوں کی شامت اعمال ہوا کرتی ہے اور پوری تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے. مسلمان یہاں حکومت کر رہے تھے، اکبر بادشاہ لادینیت اور متحدہ قومیت کا پرچار شروع کیا اور سرکاری سطح کے اوپر ایک نیا مذہب اکبری اس نے شروع کر دیا. متحدہ قومیت کیا ہوتی ہے؟ جو کانگریس کا بھی منشا تھا، اور جس نے بھی متحدہ قومیت کا نعرہ لگایا وہ کیا ہے؟ متحدہ قومیت یہ ہے کہ جو جس ملک میں ہے، مثال کے طور پر ہندوستان میں ہندو نہ رہے، مسلمان نہ رہے، سب جو ہیں ہندوستانی رہیں، مذہب ختم ہو جائے اور قومیت آگے آ جائے. اکبر نے اس کو شروع کیا. اللہ کی شان، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اکبر کے خلاف، شہنشاہ اکبر کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کی روحانیت کو اور ان کی عظمت کو بلندی عطا فرمائی، اور بہرحال اکبر کو سر جھکانا پڑا. انہی کی محنت تھی کہ جہانگیر آ کے ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا، پھر آگے شاہ جہاں جیسا ایک نیک مسلمان بادشاہ مسلمانوں کو ملا، اور ان کے بعد پھر اورنگزیب عالمگیر جیسے متقی بادشاہ مسلمانوں کو ملے. لیکن عمومی صورتحال دین سے دوری کی ہی رہی عوام کی. بالآخر 1600 عیسوی میں انگریز نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارت کے بہانے ہندوستان میں قدم جمانے شروع کیے، اور کرتے کرتے تقریباً 150 سال کے عرصے میں، 200 سال کے عرصے میں کافی ہندوستان کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہوتی چلی گئی. اور 1857 کی تحریک جنگ آزادی جو ہوئی تھی، اس کے بعد تو تقریباً انگریز کا مکمل ہولڈ ہو گیا اور ظلم و ستم کی نئی کہانی شروع ہو گئی. تو مختلف تحریکیں اٹھتی رہیں، مختلف لوگ اس میں شریک رہے. گاندھی جی جو تھے، انہوں نے ینگ انڈیا میں ایک مضمون لکھا، اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا. ان کا ہندوؤں کا مطالبہ کیا تھا جو گاندھی جی نے ینگ انڈیا کے مضمون میں لکھا؟ وہ یہ تھا کہ مسلمان عرب ممالک سے آئے ہیں، یہ ہندوستان چھوڑ کر واپس چلے جائیں. اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو ہندو بن جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں. اگر یہ بھی ممکن نہیں تو مسلمانوں کو بدترین غلام بنا کر رکھا جائے. یہ 3 نکاتی ایجنڈا اس نے پیش کیا. ینگ انڈیا جو ایک اخبار ہے وہاں کا، اس میں یہ مضمون شائع ہوا اس زمانے میں.
انگریز اور ہندو دونوں مل کر مسلمانوں کو ہر اعتبار سے تکلیف پہنچاتے، جہاں نسل کشی کر سکتے نسل کشی کرتے، کبھی زبان پہ پابندی کے ذریعے، کبھی کوٹا سسٹم کے ذریعے مسلمانوں کے اوپر نوکریوں کے اور مختلف معاشری جو ہے نا حملے کیے گئے، اور مسلمانوں کو دبانے کی اور ختم کرنے کی پوری کوششیں تھیں۔ تاہم ہندو بھی چاہتے تھے کہ انگریز ہندوستان سے نکل جائے، اور مسلمان بھی چاہتے تھے کہ انگریز ہندوستان سے نکل جائے، لیکن انگریز کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ یا تو ہم یہاں رہیں، اگر ہمیں نکلنا ہو تو جاتے جاتے کم سے کم ہم ایسے بندے، ایسے افراد تیار کریں جو بعد میں ہمارے غلام رہیں، اور ہندوستان میں ہندوستانیوں کو اوپر کر دیا جائے اور مسلمانوں کو نیچے کر دیا جائے، حکومت ہندوؤں کو دے دی جائے۔ کانگریس کا ایجنڈا کیا تھا؟ کانگریس کا ایجنڈا یہ تھا کہ ہندوستان مکمل رہے، یہ نہ ٹوٹے، اور مسلمان جو ہیں وہ اقلیت میں رہیں۔ اگر مسلمان دو بھی ہونے ہوں، ملک کے دو حصے بھی ہونے ہوں، تب بھی کانگریس کا سلسلہ بڑا ہی رہے۔ ان کا تو دو کا سلسلہ اتنا تھا ہی نہیں، ان کا یہ تھا کہ انگریز یہاں سے چلا جائے اور کانگریس کی حکومت ہو، ہندوؤں کی حکومت ہو، اور مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہیں۔ پاکستان مسلم لیگ ابتدا میں تو خود کانگریس کے ساتھ رہی، جب انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے ساری باتوں کو اور اچھے طریقے سے سمجھ لیا، اور 1928 میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسلم ریاست کا تصور پیش کیا، اور باقاعدہ اس کا ایک نقشہ بھی بنایا، اس کی تفصیلات بھی لکھیں، اور اس کو پورا ایک مرتب کیا اپنے اعتبار سے تھانہ بھون میں بیٹھ کر۔ اس وقت پورے انڈیا کے اندر کہیں بھی مسلم ریاست کا تصور نہیں تھا، تاہم تھانہ بھون کے بعد پہلی مرتبہ جو مسلم انڈیا کا، پاکستان کا تصور، لفظ پاکستان 1940 تک بھی نہیں تھا۔ قرارداد لاہور جو 23 مارچ کو ہوئی تھی، اس وقت بھی مسلم انڈیا کا تصور تھا۔ تو مسلم انڈیا یا آزاد اسلامی ریاست یا پاکستان، بات ایک ہی ہے۔ تو اس کا تصور سب سے پہلے تھانہ بھون میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے پیش کیا۔ یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، لیکن یہ کم لوگوں کو معلوم ہے۔ جو زیادہ بات مشہور ہوئی وہ کیا ہوئی کہ الہ آباد 1930 29 دسمبر مسلم لیگ کا جو جلسہ تھا، اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے الگ مسلم ریاست کا جو تصور پیش کیا، مسلم انڈیا کا جو تصور پیش کیا، اس نے پھر پورے ہندوستان کے اندر ایک ہلچل مچائی۔ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ تو انگریز یہ چاہتے تھے کہ مسلمان، چاہے انگریز حکومت ہو چاہے ہندو حکومت ہو، مسلمان نیچے ہی رہیں، دبتے رہیں۔ مسلم لیگ کا سلسلہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ دو قومی نظریہ، مسلم الگ ہیں اور ہندو الگ ہیں۔ اس کے اوپر تفصیلات بہت ہیں، پچھلے بیان میں بھی اس کی کچھ تفصیلات بتائی گئیں، آج ذرا مختلف تفصیلات بیان کرنی ہیں۔ دو قومی نظریہ کہ مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی زندگیاں، ان کی خوشیاں، ان کی غمیاں، ان کے شادی بیاہ، ان کی رسومات، ہر چیز بالکل الگ ہے۔ پیدائش سے لے کے موت تک تمام چیزیں بالکل الگ الگ ہیں، اور اکثر معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کے ہیروز ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں۔ تو یہ دو قومی نظریہ جس کی بنیاد اسلام ہے، اس کو پیش کیا گیا، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنے وفود بھیج کر مسلم لیگ کو دین کی تربیت اور دین سمجھانے کی کوشش کی، اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ ابتدا میں مسلم لیگ کے ساتھ ایک کمی تھی، مسلم لیگ کے ساتھ علماء نہیں تھے۔ عام ایک خیال یہ تھا کہ یہ ایک جماعت ہے جس میں اکثر لوگ یا بڑے لوگ انگلینڈ سے یا انگلینڈ کی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور معاشرت بھی ان کی مسلمانوں جیسی زیادہ نہیں لگتی، تو یہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں بن سکتی۔ اس بنیاد کی وجہ سے عام مسلمان جو ہندوستان کا تھا وہ مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ کب شامل ہوا؟ یہ اس وقت شامل ہوا جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء اور مزید علماء نے اپنا پورے کا پورا وزن مسلم لیگ کے پلڑے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد یہ ایک اسلامی نظریاتی تحریک بن گئی۔ اس سے پہلے اس تحریک کے اندر جان نہیں تھی، اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ ابھی پڑھوں گا۔ بہرحال 1600 کے بعد تو انگریز بر صغیر میں داخل ہوا اور یہاں کی آزادی پر ڈاکہ ڈالا۔ 1803 عیسوی میں
شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور تحریک کی کمان سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کی اور بے شمار علاقوں میں کامیابی بھی حاصل کی۔ خاندان ولی اللہ کے چشم و چراغ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا اور اس کے بعد آگے کا کام شروع کیا، تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے راستے کابل پہنچے۔ جس راستے سے ان کا قافلہ گزرتا وہ گزرتے، وہاں کے بے شمار مسلمان ان کے ساتھ جان دینے کے لیے تیاری کرتے اور ارادہ کر لیتے۔ اس مجاہد فی سبیل اللہ نے کابل کی سرحد کی طرف سے سکھوں سے جہاد کیا اور سرحد کا بہت بڑا صوبہ سرحد KPK کا بہت بڑا علاقہ سکھوں سے آزاد کرا کر اس پر قبضہ کر لیا اور اس میں اسلامی قانون بھی نافذ کر دیا۔ گویا بر صغیر میں انگریز کے تسلط کے بعد پہلی مرتبہ صوبہ سرحد کے اس علاقے میں اسلامی سلطنت کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور احکام خداوندی کا اجرا ہوا اور حدود کا نفاذ ہوا اور بر صغیر میں پاکستان کی داغ بیل ڈال دی گئی۔ پھر 1857 میں حکومت برطانیہ کے خلاف جو جنگ لڑی گئی، اس میں جنگ میں لڑنے والے کون تھے؟ حضرت شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، سید الطائفہ، ہمارے اکابرین دارالعلوم دیوبند جس کا نام لے لیں اوپر یہیں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ اور کون تھا؟ ان کا نام سنیے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابرین علماء دیوبند و تھانہ بھون، یہ سب شامل رہے۔ بے شمار قربانیاں دیں اور انگریز کو نقصان بھی اس میں جانی بہت پہنچا، لیکن بہرحال مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی اور 1857 کی جنگ آزادی یہ مسلمان ہار گئے اور شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی اور دیگر علماء کو جہاد کا فتویٰ دینے کی وجہ سے سزا دی گئی اور ان کو کالے پانی جزائر مالٹا میں قید کر دیا گیا، جزائر انڈومان میں قید کر دیا گیا۔ مفتی کفایت علی بدیوانی کو جنگ آزادی کی پاداش میں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ 1857 میں جب انگریز کا تسلط مکمل طور پر ہندوستان پر ہو چکا تھا اور حکومت چھینی جا چکی تھی، اقتدار نہیں تھا اور مال و دولت ہندوستان کا سب انگریزوں کے پاس تھا، اس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا، اللہ نے جس سے کام لینا ہو اللہ لے لیتے ہیں۔ تو 1866 میں انہوں نے قصبہ دیوبند کے اندر ایک چھوٹے سے مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ بڑے شہروں میں حکومتوں کی نظریں ہوتی ہیں، دہلی کے اندر بھی تقریباً 6000 مدارس تھے جن کو انگریز نے ختم کیا، اور پشاور سے لے کے دہلی تک جو روڈ ہے، سڑک کے دونوں طرف علماء کو شہید کیا گیا۔ ہر چند گھنٹے بعد کسی نہ کسی عالم کو پھانسی دی جا رہی ہوتی تھی اور لاش لٹکا دی جاتی۔ اور یہ لاہور میں ہمارے یہ بادشاہی مسجد کے سامنے ایک سولی لگائی گئی اور وہاں علماء کو شہید کیا جاتا، لٹکا دیا جاتا، اور جب کئی دن تک ان کو لٹکائے رکھا جاتا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اپنی نسلوں کو عالم نہ بنائیں، اپنی نسلوں کو اللہ اور اس کے رسول کا علم نہ دیں، اپنی نسلوں کو قرآن اور حدیث کا علم نہ پہنچائیں، تاکہ انہیں عبرت ہو کہ مسلمانوں کے علماء کے ساتھ یہ ہوتا ہے تاکہ سب لوگ ڈر جائیں۔ یہ سب کچھ ہوا، بہت کچھ ہوا۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں سے اقتدار تو چھین لیا گیا، لیکن ان کا دین، ان کا ایمان، ان کا علم یہ بھی کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو انہوں نے دیوبند میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، وہاں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ بڑے شہروں میں حکومتوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، چھوٹے جگہوں پہ ان کی توجہ کم ہوتی ہے، تو وہاں ان کو خوب اچھے طریقے سے کام کرنے کا موقع ملا، اور یہ ایسا ایک مرکز بنا کہ جس نے بعد میں بہت ساری تحریکوں میں جو آزادی کی تھی، انگریز کے خلاف شرکت کی، اسی مدرسے سے وہ تحریکیں اٹھی بھی، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نے جو پاکستان کو حاصل کیا، اس کی بھی بنیاد اور اس کے لیے بھی سارا مٹیریل اور ساری چیزیں یہاں سے ملیں۔ ابھی انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 1857 کی جنگ آزادی شاملی کے میدان میں موجود تھے،
اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں انہوں نے 1866 میں یہ مدرسہ شروع کیا کہ مسلمانوں کو دینی تعلیم بھی دی جائے اور ساتھ ہی ساتھ انگریز سے آزادی کے لیے ایک مناسب جگہ ہو جہاں بیٹھ کے کام کیا جائے۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آزادی کے لیے تحریک ریشمی رومال شروع کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ترکی، افغانستان، مختلف ممالک کے مسلمان سربراہان سے اور ان کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی اور اپنے نمائندے بھیج کے ان سے بات چیت کی کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے کوششیں کی جائیں۔ تاہم 1917 میں آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو شریف مکہ، آپ گورنر مکہ سمجھ لیجئے یا مکہ کا جو بھی بڑا عہدیدار تھا، اس نے غداری کی اور جاسوسی کی اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کروا دیا اور انگریز کی بات کو مان لیا، برطانوی سامراج کی بات کو مان لیا، اور شریف مکہ نے جاسوسی کر کے حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کروایا اور ان کے ساتھ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عزیز گل، مولانا حکیم نصرت حسین، مولانا وحید احمد کے ہمراہ بحیرہ روم میں مالٹا کے مقام کے اوپر جزیرہ مالٹا میں ان کو 4 سال کے لیے جلا وطن کیا گیا۔ پھر جب حضرت وہاں سے واپس تشریف لائے آزادی کے بعد، قید سے آزادی کے بعد، تو واپس آ کر بھی مختلف سرگرمیوں کا حصہ رہے اور آخری سانس تک قرآن اور سنت کی بالادستی کے لیے کوشش کرتے رہے۔ 1919 میں حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف تحریک خلافت شروع کی۔ مولانا شوکت علی اور مولانا عبدالکلام آزاد ان کے ساتھ تھے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہ کون ہیں؟ آپ سب جانتے ہوں گے، معارف القرآن انہوں نے لکھی۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم۔ تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے اور سید ابو محمد دیدار علی شاہ الوری نے مطالبہ پاکستان کو دلائل کے اندر مدلل صورت میں پیش کیا اور قرآن و حدیث سے اور اکابر سے ایسے دلائل دیے۔ اس کے بعد اس کے اوپر تحریک چلائی اور علماء نے اس کے لیے دن رات ایک کر کے پورے عوام کے اندر ایک جذبہ بیدار کر دیا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ اور پاکستان کی بنیاد کیا بنی؟ نظریہ پاکستان۔ جب تک مسلم لیگ کے ساتھ یہ نظریہ واضح اور کلیئر نہیں تھا، خود مسلم لیگ کو عوام کے اندر وہ عزت نہیں تھی۔ جب مکمل طور سے علماء کا وزن ادھر آ گیا اور علماء نے مسلم لیگ اور قیام پاکستان کے لیے سارا وزن قائد اعظم کے پلڑے میں رکھ دیا، اس کے بعد جب علماء نے محنت کی تو بہت ساری جگہوں کے اوپر صرف اور صرف ان علماء کی وجہ سے پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ کو کامیابیاں ملی۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ ابھی پیش کی جائیں گی۔ تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور سید ابو محمد دیدار علی شاہ الوری رحمۃ اللہ علیہ نے مطالبہ پاکستان کو مدلل فتاوی کی صورت میں پیش کر کے تحریک آزادی پاکستان میں فیصلہ کن اور مؤثر ترین کردار ادا کیا۔ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مطالبہ پاکستان کی پرزور حمایت کا اعلان کیا۔ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد عبدالعلیم صدیقی قادری نے قیام پاکستان کے مطالبے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بے پناہ کوششیں کی اور اہم ترین کردار ادا کیا۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحامد بدیوانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی کامیابی کے لیے بے شمار کاوشیں کیں اور نتیجہ خیز کوششیں کیں۔ تو یہ سب چیزیں علماء کی تھیں، یہ ایک اوور ویو تھا، لیکن چند چیزیں ہم علماء کی مختلف بھی لکھتے ہیں، انشاءاللہ اب یہ بیان کی جائیں گی۔ 1928 کی بات ہے جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی اسکیم اور اس کے لیے نظام اسلام کے شرعی عدالتوں کا اور اس کا نقشہ وغیرہ بھی ہوم ورک جو ہے نا تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب علامہ اقبال نے 1930 کے جلسے میں تصور پیش نہیں کیا تھا، اس سے پہلے وہاں سے شروع ہو چکا تھا۔ پاکستان اولیاء اللہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور علماء کی بے شمار قربانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ جب تک مسلم لیگ نے کانگریس سے علیحدہ ہو کر مسلم قوم کے تشخص اور مسلمانوں کے قومی استقلال کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اس وقت تک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی حمایت نہیں کی تھی۔
جب مسلم لیگ نے 1938 میں 1938 میں جھانسی الیکشن میں کانگریس کا مقابلہ کیا، اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کانگریس کو ووٹ نہ دینے کا تار جھانسی بھجوا کر مسلم لیگ کی حمایت فرمائی، جس پر مسلم لیگ کامیاب ہوئی، اور اس کامیابی کی خوشخبری سنانے کے لیے مولانا شوکت علی اور مولانا مظہر الدین 1 اپریل 1938 کو تھانہ بھون باقاعدہ آئے۔ وہاں عظیم جلسہ ہوا، اور اس جلسے میں حضرت تھانوی کے حکم سے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تقریر فرمائی اور حضرت کا تائیدی بیان مسلم لیگ کے حق میں پڑھ کے سنایا۔ اس جلسے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ حضرت حافظ جلیل احمد شیروانی سیانت المسلمین کے مجلس سیانت المسلمین کے بانی وہ بھی شریک تھے۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی عبدالکریم گمتھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے بھی یہاں شرکت کی اور مختلف موقعوں پہ وقتاً فوقتاً قائد اعظم کے ساتھ ملاقات اور مشاورت اور ان کو دینی مزاج سے آشنا کرنا، اور یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر تیسرا وفد تھانہ بھون سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آرمی بل کے متعلق مسلم لیگ کے موقف کی وضاحت کے لیے قائد اعظم کے پاس بھیجا، جس میں حضرت مولانا شبیر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے۔ اور سہارنپور کے ایک حلقے میں یوپی اسمبلی کے لیے مسلم لیگ اور کانگریس کا مقابلہ ہوا۔ اس الیکشن میں بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کے امیدوار کو ووٹ دینے کی ترغیب دی، چنانچہ مسلم لیگ کے امیدوار مولوی منفعت علی صاحب سہارنپور یوپی اسمبلی سے منتخب ہو گئے۔ اور غور کیجئے، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلم لیگ کی تائید میں ایک تفصیلی فتویٰ تنظیم المسلمین کے نام سے 1356 ہجری میں شائع ہوا، جو امداد الفتاویٰ جلد 4 صفحہ 225 سے لے کے 231 تک پھیلا ہوا ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل شرح صدر کے ساتھ مسلم لیگ میں داخل ہونے اور اس کی اصلاح میں کوشش کرنے کی جو ہے اس میں ترغیب دی اور حکم فرمایا۔ اس وقت علماء دیوبند کے جو سرخیل تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان کے تمام خلفاء، ان کے تمام مریدین متعلقین نے پوری جان مال وقت سب کچھ لگا کر تحریک پاکستان میں خوب کردار ادا کیا، جن میں خصوصیت سے چند نام ہیں: حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی محمد حسن امرتسری کون ہیں؟ جامعہ اشرفیہ کے بانی ہیں، اور مولانا فضل الرحیم صاحب اس وقت علیل ہیں، وہ 10-12 دن پہلے وضو کرتے ہوئے اپنے ہی غسل خانے میں ٹوائلٹ میں واش روم میں گر گئے تھے، تو کولہے کی ہڈی جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی تھی، پھر خیر اس کا آپریشن بھی ہو گیا، فریکچر ہو گیا تھا، لیکن اس وقت یہ ہے کہ گھر تو واپس آ گئے، لیکن طبیعت ابھی ناساز ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ وہ ہمارے اس وقت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کی نشانیوں میں سے آخری نشانی ہے، اور بہت بڑے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جلد جو ہے وہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ تو حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اطہر علی سلہٹی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا مفتی عبدالکریم گمتھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے علماء کرام نے تحریک پاکستان میں بہت بہترین کردار ادا کیا۔ آپ کو 2 باتیں اور عجیب سنائیں۔ ایک مرتبہ تھانہ بھون میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کو اپنے پاس بلایا اور یوں فرمایا کہ دیکھو، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ قائد اعظم کو علماء کے اندر علماء کے لباس میں بٹھایا گیا ہے۔ تو میں حیران ہوا، تو میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ پاکستان بن کے رہے گا، اور قائد اعظم کی اس خدمت کو اللہ کے ہاں قبولیت بھی ہے، اور تم پاکستان کے لیے کوششیں کرنا۔ ایک اس قسم کی بات تھی، مفہوم بتا رہا ہوں۔ اور دوسرا واقعہ اور زیادہ عجیب ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دونوں کو بلایا، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ، دونوں کو بلائے۔ کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ پاکستان اب بن کے رہے گا،
اور مسلمانوں کو پاکستان یہ آل انڈیا مسلم لیگ ان کو کامیابی مل کے رہے گی، لیکن اس وقت میں نہیں ہوں گا۔ جب پاکستان بنے گا میں دنیا میں نہیں ہوں گا، اور تم دونوں عثمانیوں میں سے ایک عثمانی میرا جنازہ پڑھائے گا، ایک قائد اعظم کا جنازہ پڑھائے گا۔ یہ پیشن گوئی بھی کی، دونوں کو بلایا، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب کو اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کو، دونوں کو بلایا اور دونوں کو بلا کے کہا کہ انشاءاللہ پاکستان بنے گا، اللہ مسلم لیگ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، لیکن جب پاکستان بنے گا میں دنیا میں نہیں ہوں گا، اور تم دونوں میں سے ایک میری نماز جنازہ پڑھائے گا، ایک قائد اعظم کی پڑھائے گا۔ ان نسبتوں پہ غور کریں۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1943 میں ہو گیا، اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور پھر جب پاکستان قائد اعظم کا انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو علماء کا کردار، علماء کی دعائیں، ان کی تہجد کی مناجات، یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ رہی۔ اور غور کیجئے، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طریقے سے محنتیں کی۔ 26 دسمبر 1945 دارالعلوم دیوبند کے ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصے سے عافیت نشین تھا، میری طویل بیماری اور خرابی صحت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ میں آرام ہی کروں، لیکن آج ملت اسلامیہ ایک ایسی جد و جہد سے دوچار ہے اور اس کے نتائج اس قدر اہم ہیں کہ مجھے اس بیماری کی حالت میں بھی سیاست میں کھینچ رہی ہے اور کھینچ لائی ہے۔ میں تحریک خلافت کے بعد سے سیاست سے کنارہ کش ہو چکا تھا، لیکن عرصہ دراز کی کوششوں اور غور و غوص کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اگر حصول پاکستان کے لیے میرے خون کی ضرورت ہو تو اس راہ میں اپنا خون دینا باعث افتخار سمجھوں گا اور اس سے ہرگز دریغ نہ کروں گا۔ اس ملک میں ملت اسلامیہ کا وجود، بقا اور مسلمانوں کی باعزت زندگی قیام پاکستان سے وابستہ ہے۔ میں اپنی زندگی کو کامیاب سمجھوں گا اگر اس مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا دارالعلوم دیوبند کے جلسے میں خطاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ 30 دسمبر 1945 میرٹھ مسلم لیگ کے خطبہ صدارت میں فرمایا کہ مدت دراز تک اس شش و پنج میں رہا اور یہی وجہ ہے کہ میں خاصی تاخیر سے مسلم لیگ کی حمایت میں قلم اٹھایا۔ میں نے اپنی قدرت کی حد تک مسئلے کی نوعیت پر قرآن و سنت، فقہ حنفی کی روشنی میں غور و خوض کیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، استخارے کیے، اور بالآخر مجھے شرح صدر بھی مل گیا اور اطمینان بھی مل گیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ مسلم لیگ کلمہ گو مسلمانوں کی جماعت ہے، اس میں ہزار عیب صحیح، تاہم غیر مسلم قوموں کی نسبت تو وہ ہم سے قریب تر ہے اور مفید تر ہے۔ اگر مسلم لیگ ناکام ہو گئی تو قوی اندیشہ ہے کہ سچا اصول ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے اور مسلمانوں کے قومی اور سیاسی استقلال کو فضائے ہندوستان میں دوبارہ کبھی آواز نہ دی جا سکے۔ 9 جون 1947 کو دہلی میں مشترکہ ہندوستان کی اسمبلی کے مسلم ممبران کا ایک اہم اجتماع ہوا۔ اس میں شرکت کے لیے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو بطور خاص بلایا گیا۔ 11 جون 1947 حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی اور مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم سے ملنے گئے اور پاکستان کی جنگ جیتنے کی مبارکباد دی اور ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ جو ہی یہ تینوں حضرات قائد اعظم کے کمرے میں داخل ہوئے، قائد اعظم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، مسافے کے بعد اپنے پاس بٹھایا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کو مبارکباد دی تو قائد اعظم نے برملا کہا، مولانا یہ مبارکباد آپ کو ہی ہے کہ آپ ہی کی کوششوں سے مسلم لیگ کو یہ کامیابی ملی۔ یہ قائد اعظم کی بات ہے۔ 3 جون 1947 اس سے تھوڑا سا پہلے 3 جون 1947 تقسیم ہند کے منصوبے میں صوبہ سرحد اور سلہٹ میں ریفرینڈم ہونا تھا اور عوام کی مرضی معلوم کرنی تھی کہ وہ کانگریس کے ساتھ ہے یا مسلم لیگ کے ساتھ۔ سلہٹ سے مراد بنگلہ دیش، بنگال، اور سرحد سے مراد ہمارا KPK۔
قائد اعظم بہت پریشان تھے کہ اس آنے والے الیکشن میں یہ لوگ کیا کریں گے، اور ان دونوں علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ چنانچہ مولانا ظفر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے از خود مجھے فرمایا کہ مولانا، مجھے تو اس وقت بڑا فکر ہے سلہٹ کے مسلمانوں کا اور فرنٹیئر کے ریفرینڈم کا، کہ اگر پاکستان اس ریفرینڈم میں ناکام رہا تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہم نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم کہا سیدھی سی بات ہے، میں ہی چاہتا ہوں کہ بنگال بھی پاکستان کے ساتھ آئے اور کے پی کے سرحد جو ہے، اس وقت تو سرحد نام تھا، یہ بھی پاکستان کے ساتھ آئے، فرنٹیئر۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ کو ایک اعلان کرنا ہوگا۔ قائد اعظم نے پوچھا بھی کیا اعلان کرنا ہوگا؟ تو مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یہ اعلان کرنا ہوگا کہ پاکستان کا نظام اسلامی ہوگا، دستور آئین اسلامی ہوگا، اور یہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی اور اللہ کی حکومت ہوگی اور شریعت کا نفاذ ہوگا۔ ان کا کہ سرحد کے مسلمان ہوں یا بنگال کے مسلمان ہوں، یہ سیاست کو بہت زیادہ نہیں جانتے، لیکن یہ دین سے محبت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان دینے والے لوگ ہیں، وہ اس پوائنٹ کے اوپر آ جائیں گے، آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا، اس کا اعلان کرنا ہوگا۔ تو قائد اعظم نے کہا میں تو پہلے کتنی دفعہ یہ اعلان کر چکا ہوں۔ جب ان دونوں نے یہ بات کہی تو قائد اعظم نے یہ کہا کہ مولانا میں تو اس کا بارہا اعلان کر چکا ہوں کہ جب پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو وہاں اسلامی دستور کے علاوہ اور دستور ہو کون سا سکتا ہے، یعنی وہی ہوگا جو میں نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا نظام حیات اسلامی ہوگا اور اس کا دستور کتاب و سنت کے مطابق ہوگا۔ علامہ ظفر عثمانی کہتے ہیں کہ اس پر میں نے کہا کہ انشاءاللہ سلہٹ یعنی بنگال کا محاذ میں سنبھال لوں گا، اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فرنٹیئر کا محاذ میں سنبھال لوں گا۔ اس پر قائد اعظم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، ہم کھڑے ہو گئے اور ہم سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا خدا آپ کو اور آپ کے ذریعے پاکستان کو کامیاب کرے۔ پھر کیا ہوا، ان لوگوں نے دن رات ایک ایک دن میں کئی جگہوں پہ جا کے نہ آرام کا خیال، نہ غذا کا خیال، کسی چیز کا خیال نہیں کیا، اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنگال میں جہاں تک جا سکے، ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کو پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ کا قائد اعظم کا پیغام پہنچایا اور ان کو اس بات کی ترغیب دی۔ اور ادھر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صوبہ سرحد فرنٹیئر میں کے پی کے میں جا کے جگہ دن رات لوگوں سے ملاقاتیں کی، علماء سے ملاقاتیں کی، اجتماعات کیے، جلسے کیے، اور ان کو یہ خبر دی کہ پاکستان کو ووٹ دے کے، قیام پاکستان کی تحریک کو ووٹ دے کے آپ اسلام کی اور دین کی خدمت کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے بہترین قربانیاں دیں۔ سرحد ریفرینڈم کے موقع پر علامہ عثمانی نے پشاور میں جناح پارک میں 29 جون 1947 کو ایک ولولہ انگیز خطاب کیا، جس میں سے چند باتیں سن لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ جب مسٹر محمد علی جناح اور خان لیاقت علی خان نے اپیل کی کہ الیکشن میں ووٹ پاکستان کو دیے جائیں کیونکہ وہاں شریعت اسلامی ہوگی، تو میں خود ان کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ ایک عالم دین، ایک شیخ الاسلام، شیخ القرآن یہ بات کر رہا ہو، شیخ التفسیر یہ بات کر رہا ہو، تو وہ عوام جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، بتائیں اس کے اندر اثر کیسا ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ وقت کڑے امتحان کا ہے، اسلام کو اس کفر زار میں زندہ کرنے کے لیے آپ لوگ پہلے ہی بہت قربانیاں دے چکے ہیں، دشمنوں نے آپ کو مٹانے کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن قدرت نے اسلام کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے کہ یہ دنیا سے فنا نہیں ہو سکتا۔ اور آگے فرمایا مسلم لیگ کا مقصد ہندوستان کے مسلمانوں کو یکجا کرنا تھا، وہ پورا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں ایک رہو لیکن نیک بھی رہو، میں کہتا ہوں ایک رہو مگر نیک رہو، نیکی کے بغیر تمہارا گزارا اور ایکا قائم نہیں رہ سکتا۔ بہتر ہے کہ اب گمراہی کے طریقے کو چھوڑ دو، غیر اسلامی حرکتوں کو بند کر دو۔ قرآن پاک میں آیا ہے اگر تم خدا کی طرف لوٹو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور آگے فرمایا پاکستان میں اللہ کی غلامی ہوگی، رخص و سرور نہ ہوگا، شراب نہ ہوگا، کباب نہ ہوگا، اور وہاں گناہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم صرف اپنی نیکی کی بدولت دنیا میں باقی رہ سکتے ہیں اور اپنی بدی کی بدولت دنیا میں مٹ سکتے ہیں۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، مسلمان جہاں بھی تباہ ہوا اپنے ہی ہاتھوں تباہ ہوا، اسے کوئی دوسرا مٹا نہیں سکتا۔ یعنی اپنی بدعمالیوں سے ہی مسلمان تباہ ہوا، باہر والے کچھ نہ کر سکے۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ پاکستان کو لنگڑا تو کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک پاؤں تقسیم پنجاب سے ٹوٹ گیا، دوسرا تقسیم بنگال سے۔ انگریز نے بنگال کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا اور پنجاب کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا۔
تو پاکستان کو لنگڑا کہتے تھے کہ جی یہ تقسیم ہو گیا، 2 صوبے تقسیم ہو گئے، تو پاکستان کو لنگڑا کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک پاؤں تقسیم پنجاب سے ٹوٹ گیا اور دوسرا تقسیم بنگال سے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں لنگڑے آدمی ہسپتالوں میں داخل ہو کر ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کا لنگڑا پن بھی دور ہو سکتا ہے، لیکن سرحد تو پاکستان کا سر ہے، لنگڑا سر کٹے پاکستان سے تو بہتر ہے۔ یعنی آپ پاکستان ہی کا ساتھ دیجئے، لنگڑا سے ہی، لیکن سر کے بغیر تو نہیں ہوگا نا۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے اجتماعات ہوئے اور بہت بہترین طریقے سے انہوں نے، دونوں حضرات نے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے فرنٹیئر یعنی کے پی کے، اور علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے بنگال میں جو محنت کی، اس کی وجہ سے آنے والے ریفرینڈم میں آل انڈیا مسلم لیگ کو کامیابی ملی اور قائد اعظم نے ان دونوں کی خدمات کو سراہا۔ اور جب پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے بعد اس وقت یہاں مغربی پاکستان میں دارالحکومت اسلام آباد نہیں تھا، کراچی تھا، اور مشرقی پاکستان میں دارالحکومت ڈھاکہ تھا۔ ان دونوں جگہ کے اوپر جو پہلی فلیگ سیریمنی تھی نا جھنڈا لہرانے کی، قائد اعظم نے اس وقت انہی دونوں حضرات کو منتخب فرمایا۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے کراچی میں قرآن مجید کی تلاوت کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پاکستان کا جھنڈا کراچی میں لہرایا۔ ادھر بنگال میں ڈھاکہ میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوئی اور پاکستان کا جھنڈا پہلی دفعہ وہاں لہرایا گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ دونوں باتیں اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ قائد اعظم اور باقی تمام لوگ پاکستان بنانے میں علماء کی بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ اور پھر جب قائد اعظم کا انتقال ہونے لگا اور وقت قریب آنے لگا، قائد اعظم تھے وہاں پہ زیارت میں، خان لیاقت علی خان ملاقات کے لیے آئے۔ قائد اعظم نے بہت ساری باتیں کی، تو ان میں یہ بھی کہا کہ میری وصیت یہ ہے کہ میری نماز جنازہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ خان لیاقت علی خان جب ملاقات کر کے باہر آئے اور اے ڈی سی کے کمرے میں آ کے کراچی فون کیا اور حضرت علامہ صاحب سے بات ہوئی اور ان کو کہا کہ آپ نے کراچی میں ہی رہنا ہے، طبیعت بہت خراب ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو آپ نے یہیں رہنا ہے، وصیت ہے قائد اعظم کی کہ نماز جنازہ آپ ہی پڑھائیں گے۔ پھر قائد اعظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے ہی پڑھائی اور تقریباً 4 لاکھ مسلمانوں نے وہ نماز جنازہ پڑھی۔ اور قائد اعظم کے انتقال کے اوپر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے جو تقریر کی اور جو تفصیلات بیان کی، اس میں انہوں نے اس سب چیزوں کا اظہار کیا کہ وہ ایک ولولہ انگیز شخصیت بھی تھے اور اسلام اور مسلمانوں سے محبت کرنے والے تھے، اور اس نقصان عظیم کے اوپر بھی انہوں نے کچھ باتیں کہیں۔ اب یہاں ایک سوال سمجھنے کے لیے دیکھیں، دنیا میں زندگی میں تو انسان منافقت کر سکتا ہے نا، میں آپ کے ساتھ دل سے محبت نہیں کرتا لیکن مسکرا کے ملتا ہوں، بلا رہا ہوں، آپ کو کھانا بھی کھلا رہا ہوں، کچھ چل سکتا ہے۔ یہ جو موت کے وقت معاملات ہوتے ہیں نا، اس وقت دو رنگیاں نہیں چل پاتی۔ دیکھیں، ہم سب نے جانا ہے، ہم اس بات کو اپنے اوپر محسوس کریں نا، ہم سب نے جانا ہے۔ اگر مجھے اختیار ملے اور مجھے کہا جائے کہ بھئی آپ، خواہش کا پوچھا جائے آپ کس سے اپنی نماز جنازہ پڑھوانا چاہتے ہیں، تو آپ کس کا نام لیں گے؟ یقیناً اسی ہستی کا نام لیں گے جس کے لیے آپ کے دل میں محبت اور عظمت ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یا کسی غلط آدمی کا نام لے لیں گے؟ کیونکہ اس وقت منافقت نہیں چلتی، منافقت چلنی ہوتی اس وقت منافقت چلتی نہیں۔ ایک اور مثال سے واضح ہو جائے گا، جب قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو ایک شخص تھا، سر ظفر اللہ خان، پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ کہا مجھے مسلمان ملک کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر ملک کا مسلمان وزیر سمجھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ یہ موقع ہی ایسا ہے، یہاں منافقت نہیں چلا کرتی، کھل جاتا ہے بندہ۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ قائد اعظم کا تعلق علماء سے کس درجہ تک تھا، اور یہ علماء کی محنتیں ہی تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب چند علماء کے واقعات اور بھی سن لیجئے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا مزاج طبعاً سیاسی نہیں تھا،
نہ انہوں نے سیاست کو کبھی اپنا محور بنایا، لیکن سیاست بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے، اور اس شعبہ میں بھی مسلمانوں کی اجتماعی فلاح اور بہبود کے لیے ایک عالم دین اور ایک داعی حق کے فرائض میں یہ بات شامل ہے۔ اس لیے جب کبھی مسلمانوں کو کوئی شدید اجتماعی ضرورت محسوس ہوئی اور تو آپ نے اس وقت ان مقاصد کے لیے مسلمانوں کی سیاسی طور پہ بھی خدمات انجام دیں، مسلمانوں کی مدد کی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں، یعنی مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ کی زندگی میں 4 ایسے موقع آئے کہ آپ نے سیاستی چیزوں میں، سیاست کی سرگرمیوں میں خوب حصہ لیا۔ فرمایا کہ سب سے پہلے تحریک خلافت کے زمانے میں، دوسرا تحریک قیام پاکستان کے زمانے میں، تیسرا پاکستان کے قیام کے بعد اسلامی دستور نافذ کرنے کے جد و جہد میں، اور چوتھے 1970 کے الیکشن میں سوشلزم کی تردید کے اندر۔ یہ جو ہے نا اسلامی دستور کا نفاذ، یہ ایک مکمل محنت طلب کام تھا، اور چند علماء نے، جس میں مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح چند 6-7 علماء تھے، ان لوگوں نے مل کر دن رات ایک کر کے 1949 میں جو کام شروع کیا دستور بنانے کا، اور اس کو بنا کے حکومت کو پیش کر دیا، اور حکومت اس کو بڑی کوششیں کی گئیں کہ یہ نافذ نہ ہو، مختلف قسم کی مخالفتیں آئیں، بہت آئیں، لیکن بہرحال بالآخر یہ علماء کامیاب ہو گئے، اور 29 فروری رات 11:59 پر میجر جنرل اسکندر مرزا نے 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین دستور ساز اسمبلی میں منظور کر لیا، اور اس آئین کی بنیاد کیا تھی کہ حکومت اللہ کی ہوگی۔ اور اس آئین کی ایک شق ہے، اور آج بھی موجود ہے، کہ اگر آئندہ کبھی کوئی آئین میں ایسا قانون بنا لیا جائے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، کو ختم کیا جائے گا۔ اور اس کے اوپر بڑی محنت ہوئی، بہت اس کی تفصیلات ہیں جو گزشتہ بیان میں بیان کی گئی تھیں، تو اس میں علماء کا بہت بڑا کردار رہا۔ علماء نے تحریک پاکستان میں اپنا وزن ڈال کر اس کو کامیاب کر دیا، علماء نے پاکستان کا دستور بنا کے دے دیا، قرارداد مقاصد جو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھی، اور خان لیاقت علی خان نے 1949 میں اسمبلی میں جو ہے اس کو پڑھا اور پاس کی گئی، وہ جنرل ضیاء الحق نے 1979 میں اس کو ایز اٹ از پاکستان کے آئین کا حصہ بنا لیا، اس کے ساتھ شامل کر دی گئی۔ تو علماء نے تحریک پاکستان میں اپنا وزن ڈال کے پاکستان بنانے میں بہترین کردار ادا کیا۔ پھر جو پاکستان کا مقصد تھا، نظریہ پاکستان، کس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا ہے، اس کے لیے آئین سازی، اس کے لیے تمام چیزوں کو جمع کر دیا گیا۔ اچھا، بہت زیادہ مخالفت یہ بنائی گئی کہ جی اتنے تو کیا کہتے ہیں فرقہ وارانہ اختلافات ہیں، کون سا اسلام چلے گا؟ تو اس کے اوپر بھی اس وقت کے علماء نے بہت محنت کر کے 22 نکاتی ایک ایجنڈا بنایا، اور تمام مکاتب فکر کے علماء کو جمع کر کے وہ مسئلے کا حل بھی پیش کر دیا ارباب اختیار اور ارباب اقتدار کو۔ جہاں تک علماء کے حق دسترس میں تھا سب کچھ انہوں نے کر دیا، اور اللہ کے یہاں کامیاب ہو گئے۔ لیکن ارباب اختیار نے اس وقت سے لے کے آج تک اس کو صحیح طریقے سے نافذ العمل کیا ہی نہیں۔ علماء نے بنا کے تو دے دیا، لیکن اس کو صحیح طریقے سے نافذ کیا ہی نہیں۔ ایک اور بات بتاؤں، یہ آپ لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو، ہمیں انڈیا کی ہیروئنوں کا تو پتہ ہوگا کہ کس نے کس کے نام کیا ہیں، کس نے کتنی فلمیں کی اور کون سے گانے گائے، اور کیا کہتے ہیں ان کی داستانوں کا بھی بہت پتہ ہوگا، لیکن ہمیں قیام پاکستان کی کوششوں کا نہیں پتہ ہوگا۔ آج کے مسلمان نوجوان سے، پاکستانی سے یہ پوچھ لو کہ 10 صحابیات کے نام بتا دو، سانپ سونگھ جائے گا، زبان بند ہو جائے گی کہ 10 صحابیات کے نام بتا دوں۔ ان سے پوچھو نبی علیہ السلام کی 4 بیٹی ہیں، ان کے نام بتا دو، امہات المومنین کے نام بتا دو، تو بہت سارے رہ جائیں گے۔ لیکن ان کو پوچھو کہ 10 فاحشہ عورتوں کے نام بتا دو، یہ کہیں گے ہالی ووڈ کی بتاؤں، لالی ووڈ کی بتاؤں کہ بالی ووڈ کی بتاؤں، اور 10 کیوں، 110 بتاؤں گا۔ جب پاکستان بن گیا تو ایک موقع پہ کراچی کے اندر بھی یہ بات ہوئی، تو کراچی میں یہ آن دی ریکارڈ بات ہے
کہ قائد اعظم نے وہاں پہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں کہتے ہیں کہ اسلام پاکستان کا دستور کیوں نہیں اسلام پاکستان کا دستور نہیں ہوگا. بھئی کیوں نہیں ہوگا؟ اسلام آج بھی اسی طرح قابل عمل ہے جس طرح 1300 سال پہلے تھا. یعنی ایسی چیزیں موجود شروع سے ہی رہیں. اس کی تفصیلات بہت الگ ہیں، وہ ہمارا موضوع ابھی نہیں ہے. لیکن قائد اعظم کا ایک جملہ سن لیجئے جو امید ہے کہ آپ لوگوں نے شاید نہ سنا ہو. انہوں نے کہا میں اپنی سیدھی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو کھوٹا سکہ نکلتا ہے، بائیں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو کھوٹا سکہ نکلتا ہے. یعنی وہ محب وطن لوگ اور جان دینے والے اور اسلام سے محبت کرنے والے، اس کے لیے صحیح جذبات رکھنے والے لوگ وہ نہیں تھے، بہت کم تھے. اور یہ غم لے کے قائد اعظم دنیا سے گئے. جملہ دوبارہ سن لیے، میرا خیال ہے کہ شاید آپ لوگوں نے پہلے نہ سنا ہو. سنا ہے آپ نے؟ ماشاء نہیں وہ انہوں نے سنا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. کچھ تو ہونے چاہیے نا جنہیں پتہ ہو تاریخ کا کہ قائد اعظم نے کیا کہا، کون سا غم لے کے گئے کہ میں اپنی سیدھی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو کھوٹا سکہ نکلتا ہے، بائیں طرف ہاتھ ڈالتا ہوں تو کھوٹا سکہ نکلتا ہے. یعنی جو مشن قائد اعظم کا تھا اسلام کا نفاذ، اس کے لیے اس طریقے سے کوششیں نہیں کی. تو علماء نے تحریک پاکستان میں محنت کی اور جس مقصد کے لیے محنت کی گئی اس مقصد کو دستور اور آئین بنانے تک پیش کر دیا اور اس کو پاس بھی کروا لیا. اس پاس کروانے کی لمبی تفصیلات ہیں، اتنا آسان کام نہیں تھا. یہ تحریک پاکستان میں جس طرح محنت ہوئی، اسی طرح 1956 کا آئین جو ہے نا کامیاب، اور اس کو پاس کروانے کے لیے بھی ایک الگ جدوجہد ہوئی، الگ انداز کی. لیکن جنہوں نے عمل کروانا تھا انہوں نے نہ تحریک پاکستان کے مقصد کو سامنے رکھا نہ آئین کو سامنے رکھا. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب علماء کو گالیاں تو بڑا دے دیتے ہیں. کبھی علماء کو حکومت ملی ہے، ان کو 10 سال کے لیے دیکھیں نا، کسی کو عالم کو کسی بھی فرقے کا ہو، بھئی کوئی بات نہیں، دیکھے تو دیکھیں، آپ نے سب کو آزما لیا 10 سال، ان کو بھی آزما لیں. کہتے ہیں جی ان کو بھی آزما لیا، ان کو بھی آزما لیا، ان کو بھی آزما لیا. ارے اب تو سب کو آزما لیا، ذرا علماء کو بھی آزما کے دیکھیں. تو وہ کبھی بھی نہیں ہوا اور اس کے حالات آگے بھی بڑے مشکل ہیں. مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بعض امور میں رہنمائی کے لیے پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقاتیں کیں اور ان کو قیام پاکستان کی طرف متوجہ کرنے کی جب کوشش کی تو کیونکہ وہ ایک اہل دل تھے، اللہ والے تھے، ان کو اس انداز سے انہوں نے فرمایا، کہا کہ میں تو اہل اللہ کے اس دربار میں مسلمانان ہند کے لیے سلطنت مانگنے کے لیے آیا ہوں. بھئی جیسی جگہ ہوتی ہے وہاں ویسی بات کی جاتی ہے. اور مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، جامع شرفیہ کے بانی مبانی، حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ کے اجل خلفاء میں سے، سب سے بڑے خلفاء میں سے یہی تھے. انہوں نے اپنے شیخ کی ہدایت پر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع اور باقی تمام اکابرین رحمہم اللہ کے ساتھ بہت دلچسپی کے ساتھ تحریک پاکستان میں حصہ لیا. اور آپ امرتسر سے آئے تھے، امرتسر میں تھے، تو امرتسر اس کے گرد و نواح میں جب الیکشن ہوئے تو پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ کا بھرپور ساتھ دیا اور بے شمار مسلمانوں نے حضرت مفتی صاحب کی قائد اعظم اور ان کے نصب العین قیام پاکستان سے دلچسپی اور میلان کے باعث مسلم لیگ کے امیدواروں کو دیکھ کر ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروایا. 1938 حضرت مفتی صاحب کے شیخ طریقت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ امرتسر تشریف لائے. حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں موسم گرما اپنے شباب پر تھا. مفتی صاحب حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ کے صاحبزادے حضرت مولانا عبید اللہ، اب تو ان کا بھی انتقال ہو چکا، جو گزشتہ سابق محتمم رہے ہیں جامع شرفیہ کے، وہ جو ہیں وہ بھی اس وقت ساتھ تھے اور اس میں بہت سارے علماء بھی موجود تھے. وہاں پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امرتسر میں مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ان کو کیا کہا سنیے. فرمایا، محمد حسن، مجھ سے اکثر مجالس میں آج کل کانگریس اور مسلم لیگ کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں اور کئی اصحاب مجھ سے مصر جناح کے بارے میں بھی سوالات کرتے ہیں. میری عرض یہ ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت جو ہے جناح صاحب کے ہاتھ میں ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت جناح صاحب کے ہاتھ میں. جناح صاحب سیاست میں مسلمانان ہند میں قابل ترین شخصیت مانے جاتے ہیں، مخالفین بھی مانتے ہیں.
جناح صاحب سرکاری آدمی نہیں، ملک و قوم یعنی مسلمانان ہند کی آزادی کے لیے ان کے دل میں انتہائی تڑپ، ولولہ اور جذبہ ہے۔ اسی لیے برطانوی حکومت کے مقابلے میں بھی اور کانگریس کے مقابلے میں بھی انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے آواز بلند کی ہے۔ جناح صاحب کے خلاف کئی کم فہم مسلمان یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ جاہ پسندی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ ایسا غلط پروپیگنڈا کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ اگر جناح صاحب جاہ کے لیے اور اپنے نام کے لیے کر رہے ہوتے تو کسی خطاب یا عہدے کی وہ سفارش کرتے تو انگریز سے ان کو فوراً مل جانی تھی، لیکن جناح نے کبھی اس کی خواہش نہیں کی۔ وہ انتہائی دیانتدار اور مخلص مسلمان ہیں، ان کی کوششیں یقیناً کامیاب ہوں گی۔ 1938 کی بات ہو رہی ہے امرتسر میں، ان کی کوششیں یقیناً کامیاب ہوں گی۔ باری تعالیٰ مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا قیام کا صحرا انشاءاللہ جناح صاحب کے سر باندھ دیں گے۔ میں نے اپنے تمام خلفاء، متبعین اور ماننے والوں کو، مریدین کو کہہ دیا ہے کہ ہر بات میں جناح صاحب کا ساتھ دیں۔ محمد حسن آپ سے بھی جو ہو سکے اس سلسلے میں وہ کر گزرنا، تو انہوں نے بھی کوشش کی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے انداز سے کوشش کی، لیکن ان کا سیاسی میدان کم تھا، علمی اور دینی میدان تھا۔ لیکن علماء سے لوگ آج بھی پوچھتے ہیں، گو کہ علماء کی پوزیشن میڈیا نے خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی لوگ علماء سے پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت کیا کرنا چاہیے۔ تو اس وقت حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا بہت بڑا حلقہ ارادہ، بہت بڑا نام تھا اور بہت اس کی عوام کی آواز میں اثر تھا، تو لوگ ان سے متعلقین آتے اور انہوں نے حضرت مولانا احمد علی فرمایا کرتے تھے، پاکستان کا وجود دنیا کے نقشے پر ابھرنا پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے۔ پاکستان بن جانے کے بعد آئین سازی کے حوالے سے لیاقت علی خان نے علماء کی رہنمائی میں 1949 میں جو قرارداد مقاصد منظور کی، اس پر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اطمینان اور تائید اور حمایت کا اعلان فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے استحکام پاکستان کے عنوان کے تحت اپنے خیالات لکھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے خان لیاقت علی خان کو مبارکباد بھی پیش کی۔ استحکام پاکستان کے حوالے سے ان کی مزید تفصیلات ہیں، موضوع ہمارا لمبا ہو جائے گا، تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے بھرپور کوششیں کی۔ اور حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو کیا ہی کہنا۔ مارچ 1940 لاہور میں جب قرارداد لاہور، اس وقت قرارداد پاکستان کا لفظ نہیں تھا، قرارداد لاہور یعنی قرارداد پاکستان پاس ہوئی، اس کے بعد پورے بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک قائم کرنے کی تحریک شروع ہو گئی، اور 1945 تک صرف 5 سالوں میں اس تحریک نے ملک گیر اہمیت حاصل کر لی، اور آسام سے لے کے درہ خیبر تک ہر صوبے میں تحریک عروج پر پہنچ گئی۔ 1945 میں کلکتہ میں مسلم لیگ کی حمایت کے لیے بر صغیر کے ان تمام علماء اور مشائخ نے مل کر جمعیت علماء اسلام کے نام سے ایک جماعت قائم کی، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ کو اس کا صدر منتخب کیا گیا۔ اور ان کے علاوہ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس پہ بڑا کام کیا، اور ان کی 2 مستقل کتابیں ہیں، دستور اسلام اور نظام اسلام، اس کے اوپر لکھی، اور انہیں 2 اور کتابیں لکھی، ایک لکھی معارف القرآن، قرآن مجید کی تفسیر، اور دوسری لکھی سیرت مصطفیٰ۔ ان دونوں میں جگہ جگہ موقع بموقع جہاں ضرورت پیش آئی انہوں نے 2 قومی نظریے کی حمایت میں بھرپور کلام کیا، اور ایک قومی نظریے کو بالکل مسترد کیا۔ ایک قومی نظریہ کیا ہے کہ جو ہندوستان میں ہے وہ ہندوستانی ہے اول تاخر، نہ اس کا کوئی مذہب نہیں۔ تو انہوں نے اس کو رد کیا، اور آج بھی حضرت مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن اور ان کی سیرت مصطفیٰ کوئی بھی پڑھے تو اس میں تفصیلات جو ہیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد جالندی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے حضرات کا اس کے اندر کردار رہا۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں پاکستان کی آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ پاکستان کا اعلان تو جب ہوا تو 14 اور 15 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان، 14 اگست 27 رمضان مبارک شب قدر کے مبارک ساعت میں پاکستان وجود میں آ چکا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کی ذمہ داری قائد اعظم کو دی، اول گورنر جنرل پاکستان کے قائد اعظم بنے، اور ریڈ کلف نے اس وقت بے ایمانی کی اور ضلع گرداسپور تک پاکستان سے اس کو نکال دیا گیا۔
اس طرح سازش کے تحت کشمیر پر بھی ہندوستان نے فوجی طاقت سے قبضہ کر لیا۔ بہرحال وہ جو بھی کچھ معاملات ہوئے ان کی اپنی اپنی تفصیلات ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی اور علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ کی بھرپور محنتوں سے اتنی برکت ہوئی اس تھوڑے سے عرصے کے اندر کہ اخبار امروز لاہور، اس زمانے میں ایک اخبار تھا امروز، اس کا نام تھا، لاہور سے چھپتا تھا، انہوں نے یہ لکھا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کی زندگی اور ان کے کارناموں سے پاکستانی عوام اچھی طرح آگاہ ہیں، کیونکہ ان کے علم کی جو کیفیت ہے اور ان کی راست بازی اور حق گوئی اور حق شناسی نے کروڑوں ہندوستانی مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ قائد اعظم کی سیاسی بصیرت اور قانونی مہارت کے ساتھ ساتھ مولانا شبیر احمد عثمانی کے بہترین علم اور دینی فیض اور روحانی فیض نے مسلمانوں کو وہ قوت عمل بخشی کہ انہوں نے صدیوں کا راستہ چند برسوں میں طے کر لیا۔ کہ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ قائد اعظم کی سیاسی بصیرت اور قانونی مہارت کے ساتھ ساتھ مولانا شبیر احمد عثمانی کے دینی علوم اور فیض روحانی نے مسلمانوں کو وہ قوت عمل بخشی کہ انہوں نے صدیوں کا راستہ چند برسوں میں طے کیا۔ یہ تفصیلات تو جتنی چاہیں اور اس کو کھول لیا جائے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ کے بارے میں کئی کتابیں موجود ہیں، بہت تفصیلات ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ علماء نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی قدر کریں۔ اور اب پاکستان بننے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ پاکستان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کی ترقی محمد الرسول اللہ میں ہے۔ جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو اگر ہم پورا کریں گے اللہ تعالی ہمیں عزت عطا فرمائیں گے۔ اب چند سوالات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ سوالات میں 14 اگست کو بھی کر چکا ہوں، اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں۔ لیکن یہ باتیں ایسی ہیں کہ بار بار کرنا ان کا ضروری ہے۔ آج بہت سے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی کا جو مطلب ہے نا کہ اخلاق سے آزاد، سماجی ملی معاشرتی ذمہ داریوں سے آزاد، مذہب سے آزاد، سائلنسر نکال کے موٹر سائیکل کو تیز چلانا، یہ آزادی ہے۔ اور 14 اگست کا دن ہم نے کیسے گزارا؟ جو مقصد تھا اس کو بیان ہی نہیں کیا۔ ابھی جو 14 اگست گزری ہے، میوزک، گانا، ایسا لگتا ہے کہ یہی مقصد تھا۔ تو ہمارے نوجوان کو غلط فہمی لگ گئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز سے آزاد ہونے کا نام آزادی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے چند سوال کرتا ہوں۔ کیا ہمارے بڑوں نے انگریز سے اس لیے آزادی حاصل کی تھی کہ ان کی اولادیں بے حیائی، عریانی، موسیقی، فحاشی میں مبتلا ہو جائیں؟ بتائیں، نہیں نا، واقعی ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ مقاصد ہوتے تو انگریز کی موجودگی میں زیادہ آسانی سے حاصل ہونے تھے کہ وہ خود بے حیا اور موسیقی کا رسیا ہے، پھر نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا کہ انہوں نے حیا اور پاک دامنی کے لیے قربانیاں دیں۔ دوسرا سوال، کیا ہمارے بڑوں نے اس لیے قربانیاں دی تھیں کہ انگریز کی تعلیم، اس کا تمدن، اس کی معاشرت، اس کا کلچر، اس کے طور طریقے، اس کے انداز ہماری اولاد کی زندگیوں میں آ جائیں؟ بتائیے جواب کیا ہے؟ نہیں، یقیناً جواب نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہی مقاصد ہوتے تو انگریز کی موجودگی میں اس کی معاشرت کا اختیار کرنا زیادہ آسان تھا، نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو معلوم ہوا وہ یہ چاہتے تھے۔ آزادی کا مقصد کیا تھا؟ آزادی کا مقصد یہ تھا کہ ہم مکمل آزادی کے ساتھ اس زمین کے اوپر اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ لا سکیں، پوری آزادی کے ساتھ اللہ کے حکموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق عمل میں لا سکیں۔ یہ 2 سوال ہو گئے، اس میں مقصد بھی واضح ہو گیا۔ تیسرا سوال ذرا چبھتا ہوا ہے، اگر ہمارے ان بڑوں کو جنہوں نے قربانیاں دیں ہمارے لیے پتہ ہوتا کہ ہماری نسلیں سود، زنا، شراب، موسیقی، بے حیائی، بے دینی، کرپشن، رشوت، لوٹ کھسوٹ، اقربا پروری اور قرآن و سنت کے مخالف زندگی، یہ سب کریں گے تو کیا اتنی قربانیاں وہ دیتے جو انہوں نے دیں اگر انہیں یہ معلوم ہوتا؟
اس کا جواب بھی ایک ہی ہے کہ واقعی ایسا نہیں، ہرگز وہ نہ دیتے، ان کے مقاصد کچھ اور تھے۔ تو قیام پاکستان کی اگر کوئی مخالفت کرے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہ غدار ہے۔ کیا کہیں گے؟ محب وطن یا غدار؟ اور جو نظریہ پاکستان کی مخالفت کرے اسے کیا کہیں گے؟ قیام پاکستان کی بنیاد ہی نظریہ پاکستان ہے۔ نظریہ پاکستان کو آپ نے نکال دیا، آپ نے روح نکال دی، اور جب قوم کے اندر سے روح نکل جائے، مردہ قوموں کی اقوام عالم میں عزت نہیں ہوا کرتی، زندہ قوموں کی عزت ہوا کرتی ہے۔ ہم نے تو نظریہ پاکستان کو اس 14 اگست کو بھی نہیں کھولا۔ چلو سال میں ایک دن ملک کے لیے بات کر لیتے ہیں، تو اس دن بھی گانا بجانا موسیقی ہی رہی۔ تو پاکستان کی جو بنیاد اور جو روح ہے وہ نظریہ پاکستان ہے، اور نظریہ پاکستان کو آج نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بتاتا ہے۔ اب یہ جو آخری سوال تھا کہ ہمارے بڑوں نے اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ہم سب یہ کریں گے جو آج ہم کر رہے ہیں تو قربانیاں نہ دیتے، تو اب غور کریں اسی سوال کے پس منظر میں قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم سے پوچھیں کہ میرے بندو تمہارے بڑوں نے یہ حصہ حاصل اس لیے کیا تھا کہ تم یہاں میرا حکم میرے نبی کے طریقوں کو زندہ کرو گے، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تمہارے بڑوں نے تمہارے جو امانت دی تھی تمہارے بڑوں کو جو میں نے ملک دیا تھا اور تمہیں یہ امانت پہنچی تھی، تم نے کیا کیا؟ ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کو؟ اچھا، اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت ہیں، ان لاکھوں لوگوں نے جنہوں نے قربانیاں دیں اور 50,000 سے زیادہ عورتیں جن کی عزتیں قربان ہوئیں، انہوں نے قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھ لیا کہ بتاؤ جو کچھ تم کر رہے تھے ہم نے اس لیے جانے دی تھی، تم نے کیا کیا؟ یہ ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھ اور ہمارا گریبان ہو قیامت کے دن، ان کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سوال ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ اگر ہو گئے تو کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ تو ہم کریں کیا؟ یہ بات یاد رکھیے گا، پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کے بارے میں ایک اصول یاد رکھ لیجئے، کوئی نعمت ہو چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی، یہ اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے نعمت کے بارے میں۔ پاکستان تو بہت بڑی نعمت ہے، ہر نعمت کے بارے میں چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کا ایک اصول ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، جب کسی قوم کو یا فرد کو کوئی نعمت ملتی ہے چھوٹی یا بڑی، تو اس کے بعد دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ نعمت کے قدردان ہوتے ہیں، کچھ ناشکرے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ نعمت کو لینے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ 4 باتیں ہوتی ہیں۔ نعمت ملی، شکر بھی ادا کیا اور صحیح طریقے کے مطابق استعمال کیا تو کیا ہوگا؟ 4 باتیں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اس نعمت کے استعمال سے ثواب ہمیں ملے گا۔ نمبر 3، اس نعمت کے اندر جو برکتیں ہیں، آسانیاں ہیں، فوائد ہیں، وہ ہمیں ملیں گے۔ اور نمبر 4، قیامت کے دن اللہ اس سے بڑی نعمت عطا فرما دیں گے۔ اور نعمت ہی کے بارے میں اصول سمجھ لیجئے، ایک فرد کو یا قوم کو نعمت ملی، اس نے کیا کیا؟ اس نے شکر بھی ادا نہ کیا، قدردان بھی نہ ہوا، اور اس کو مس یوز بھی کیا، غلط استعمال کیا۔ جس مقصد کے لیے لی تھی اس مقصد کو نہیں لیا، اپنی مرضی سے استعمال کیا۔ اب کیا ہوگا؟ ابھی بھی 4 ہی کام ہوں گے۔ نمبر 1، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ نمبر 2، انسان گناہ گار ہو جائے گا یا وہ قوم گناہ گار ہوگی۔ نمبر 3، اس کے اندر جو برکتیں ہیں، آسانیاں ہیں، فائدے ہیں، وہ فرد یا قوم ان برکتوں سے یا فائدوں سے، آسانیوں سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ اور نمبر 4، قیامت کے دن رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ آپ اسی ساری چیز کو پاکستان کو نعمت سمجھیں اور اپنے معاملات کو ہم دیکھیں، پاکستان میں کون سی نعمت ہے جو اللہ نے نہیں رکھی؟ معدنیات ہیں، سمندر ہیں، صحرا ہیں، جنگلات ہیں، دریائی نظام ہے، نہری نظام ہے، ریگستان ہے، اور گلیشیئر بھی ہیں، کوئلہ بھی ہے، نمک بھی ہے۔ کون کون سی نعمتیں ہیں؟ 4 موسم ہیں، بے شمار نعمتوں کو اللہ نے پاکستان میں رکھا ہے، لیکن بحیثیت پاکستانی نعمت کی ناقدری کی وجہ سے
ہم ان نعمتوں کے فوائد اور ان کی برکتوں سے محروم ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ غلط تو نہیں کہہ رہا کہ من حیث القوم ہمیں ان نعمتوں کا جو فائدہ مل سکتا تھا، ان معدنیات کا، گیسز کا، پیٹرول کا، دوسری نعمتوں کا، ہم وہ فائدہ نہیں لے پا رہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے ملک لیا گیا تھا وہ مقصد ہم بھلا بیٹھے، اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ جب معاملہ ایسا ہے تو پھر معاملہ خرابی والا ہے، ناراضگی والا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ سمپل سی بات ہے، جس مقصد کے لیے ہمارے بڑوں نے یہ ملک حاصل کیا تھا اس مقصد کو پہچان کر اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اور وہ کوشش اپنی ذات سے میں شروع کروں، اپنے گھر سے میں شروع کروں کہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں، اپنی ذات میں تو لاؤں، پھر ہی آگے بڑھنا شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک چیز اور بھی ہے، وہ درمیان میں بھول گیا تھا، یہ ہمارے عمر بھائی لے کے تو آئے ہیں لیکن مجھے پہلے جو ہے نا وہ ذہن میں نہیں رہی۔ پہلے آپ کو تھوڑا سا تعارف بھی کروا دوں۔ یہ گولڈ میڈل ہے جو میرے دادا کے بڑے بھائی، ہمارے جو کزن ہیں محمد عمر، ان کے دادا کو ملا تھا۔ ان کا نام تھا شیخ محمد یامین رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ اس میں لکھا ہوا جی شیخ محمد یامین مرحوم امبالہ۔ تحریک پاکستان کے لیے یہ گولڈ میڈل دیا گیا تھا، تحریک پاکستان میں بہترین خدمات کے اوپر۔ تو چلیں اس موقع سے اوپر اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اتحاد ایمان اور تنظیم، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف، یہ ملا۔ یہ سب کو دکھا، جس نے دیکھنا دکھا کے نا پھر عمر بھائی کو واپس دے دیں سب کے سامنے تاکہ وہ احتیاط سے رکھ لیں۔ میرے دادا شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دو بڑے بھائی تھے شیخ محمد یامین اور شیخ محمد یاسین، ان لوگوں نے بھی تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا۔ امبالہ میں تھے، امبالہ چھاؤنی میں، اور جو شیخ محمد یامین صاحب جن کو یہ ملا گولڈ میڈل، یہ پاکستان مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے، اور تحریک پاکستان میں اس وقت جلسوں میں پاکستان مسلم لیگ کے لیے بہت قربانیاں دیں، پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، اور سردار عبدالرب نشتر ان کے ساتھ بہت وقت گزرا اور ان کے قریب رہے، اور مختلف موقعوں کے اوپر جو ہے وہ مسلم لیگ کے جلسوں میں آزادی تک محنتیں جاری رہیں۔ تو اس میں یہ گولڈ میڈل دیا گیا۔ یہ تو گولڈ میڈل ان کے جانے کے بعد ملا، لیکن جو اللہ رب العزت وہاں عطا فرمائیں گے صرف ان کو نہیں، تمام لوگوں کو، کیونکہ بے شمار لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ گولڈ میڈل تو سینکڑوں کو، ہزاروں کو مل گیا ہوگا، لیکن قربانیاں تو لاکھوں کی تھیں، بلکہ کروڑوں کی تھیں۔ لاکھوں نے تو جانیں قربان کی ہیں، قربانیاں تو کروڑوں کی تھیں۔ بہرحال وہ پاکستان مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے، اور ان کا حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ جو جامع اشرفیہ کے بانی مبانی ہیں، ان سے بڑا قوی تعلق تھا۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم جب یہاں آئے تھے تو انہوں نے چند باتیں بتائیں، ویسے بھی نجی مجالس میں چند باتیں جو بتائیں، ان کا ایک خلاصہ یہ تھا کہ اس زمانے میں والد نام کی چیز کی نا بڑی عزت ہوتی تھی۔ آج تو والد کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، ویسے چھوٹے بھائی، بڑے بھائی یا دوستوں والا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، فرینڈ شپ چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں جب گھر میں والد صاحب آتے تھے نا، تو جو بھی 30-40 سال کے لوگ ہیں عمر کے، ان کو معلوم ہوگا کہ بچوں کے اندر ایک احترام ہوتا تھا کہ والد صاحب آ رہے ہیں۔ ایسا سلسلہ نہیں تھا جیسے آج پرواہی کوئی نہیں۔ ایسے ہی ہے جی صاحب جب آپ کے والد صاحب گھر آتے تھے، ایسے ہی ہے نا؟ آج احسن صاحب سے پوچھیں تو یہ تو بچوں سے دوستیاں کرتے ہوں گے، تو بچوں سے دوستی ہونی چاہیے، لیکن ایک لحاظ جو ہوتا تھا نا اس زمانے میں تھا۔ تو حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب نے فرمایا کہ ہم بہت ساری باتیں اپنے والد سے ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تھے، تو شیخ یامین صاحب شیخ صاحب سے کہتے تھے کہ بھئی ہمارا یہ پیغام ہمارے والد تک پہنچا دیں۔ ایک لحاظ ہوتا تھا، بات نہیں بندہ ڈائریکٹ کر سکتا تھا۔ اور وہ مولانا فضل الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ دبنگ آدمی تھے، اور ہر جو ہے معاملے کو جو ہے نا وہ ایک ان کے جذبات اور ان کا ایک خاص تعلق ہوا کرتا تھا۔ تو جامع اشرفیہ لاہور مسلم ٹاؤن والا جو ہے، اس کی بنیاد بھی مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہمارے دادا تھے انہوں نے رکھی، اور اس میں اس کی قیام کی کوششوں میں اس میں بہت کام کیا۔
انارکلی کے اندر مکی مسجد، اس میں بھی ان کا بڑا کردار رہا، اور بھی بہت سارے مدارس میں، اور یہ دارالعلوم اسلامیہ، اس کے اندر بھی جو ہے ان کا بڑا کردار رہا، اور اس طرح کی ان کی بہت ساری چیزیں رہیں۔ تاہم جب انہوں نے استعفیٰ دیا تو اس کی بنیاد کیا بنی؟ 1953 یا 54 کی بات ہے، سکھوں نے پاکستان آنا تھا۔ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ سکھوں کا استقبال کرنا ہے۔ میرے دادا کے جو بڑے بھائی تھے شیخ محمد یامین کو بڑی غیرت آئی کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ استقبال کے لیے ان کو بھی کہا گیا جی آپ جائیں، ان کا میں تو نہیں جا سکتا۔ ابھی چند سال پہلے کتنا ظلم انہوں نے ہماری بہنوں پہ کیا، ہماری ماؤں پہ کیا، مسلمانوں پہ کیا، لاکھوں کو قتل کیا، کتنوں کی عزتیں جو ہیں قربان ہوئیں، تو اب ہم ان کو گویا پسندیدہ قوم قرار دیں، ان کا استقبال کریں، کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ان کا جی حکومت کا فیصلہ ہے، آپ کو جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا چلو جی میرا استعفیٰ ہے، سوری میں نہیں جا سکتا، آپ لوگ جائیں۔ تو یہ ایک جذبات کی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ملک پاکستان کی، وطن عزیز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح سچا اور سچا مسلمان اور پاکستانی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ علیہ۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیعت ہونا چاہے وہ بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ، چلتے پھرتے، کام کاج کے درمیان، ڈرائیونگ کرتے، آتے جاتے، عورتیں ہوں تو گھر کے کام کاج کے دوران اس کو آرام سے پڑھا جا سکتا ہے۔ وضو ہو تو بہت اچھا، نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں ہے، بڑے آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح، لیکن ناغہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج روز ہو اور قرآن کا پیج نہ ہو۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں آج۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا۔ 5ویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے، خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ 10-15 منٹ کے لیے ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اگر ہم مراقبے میں بیٹھیں گے تو اس کی بہت ساری برکتیں ہیں، عبادت بھی ہے، ذکر ہے، اور یہ اینٹی ڈپریشن بھی ہے۔ چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ، تو جو جن سے بیعت ہو اپنے شیخ کی سہولت کو دیکھتے ہوئے رابطے میں رہے تو اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. رب کریم ہمارے فیصلوں میں برکتیں عطا فرما، وقت کے مطابق صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے اعمال میں برکتیں عطا فرما، صحت اور حافظے میں برکتیں عطا فرما. رب کریم قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما. رب کریم جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا. اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانا آسان فرما. یا الہ العالمین، آج بھی صبح جہاں بیان تھا ایک والد صاحب آ کے اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے آنسوؤں سے رو رہے تھے. اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما، ان کی بچیوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما. جہاں جہاں گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں رب کریم قدردان رشتے عطا فرما. اللہ جو اپنی اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں اللہ تمام شادی شدہ لوگوں کو گھروں میں خوشگوار زواجی زندگیاں نصیب فرما. رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا الہ العالمین ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما. یا اللہ مسلمان جہاں جہاں دنیا میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ کشمیر میں، فلسطین میں، چیچنیا میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ کشمیر میں جو حالیہ پریشانیاں شروع ہو چکی اللہ اس میں غیب سے مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما. یا الہ العالمین ہمیں پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ ملک جس مقصد کے لیے لیا گیا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، اس کے چپے چپے اور بچے بچے کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا، ہدایت اور خیر کا مرکز بنا. یا الہ العالمین ہم پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگیوں کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما. یا اللہ ہم پر اپنی خصوصی رحمت کی نظر فرما. یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور تمام حاضرین اللہ سب کی نیک جائز تمناؤں کو قبول فرما، تمام ضروریات کو اپنی رحمت سے پورا فرما. اللہ پردے میں جو مستورات دور بیٹھی ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، ہم پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما. رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین. آمین 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 یا رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.